بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی جانب سے ہرکل عظیم روم کی طرف اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تم اسلام لاؤ، سالم رہو گے۔ اسلام لاؤ، اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، اور اگر تم نے روح گردانی کی تو تم پر رعایا کا بھی گناہ ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجیں، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور اللہ کے بجائے ہمارا بعض کو رب نہ بنائے۔ بس اگر لوگ رخ پھیر دیں تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو، ہم مسلمان ہیں۔ اس گراما نامی کو پہنچانے کے لیے دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا۔ آپ نے انہیں خط دیا کہ وہ یہ خط سربراہ بصرہ کے حوالے کر دیں اور وہ اسے کیسر کے پاس پہنچا دے گا۔ اس کے بعد جو کچھ پیش آیا اس کی تفصیل صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ ابو سفیان بن حرب نے ان سے بیان کیا کہ ہرقل نے اس کو قریش کی ایک جماعت سمیت بلوایا۔ یہ جماعت صلح حدیبیہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان طے شدہ عرصہ امن میں ملک شام تجارت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ اس وقت اس کے گرد بڑے بڑے لوگ موجود تھے۔ پھر اس نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلا کر کہا، یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، اس سے تمہارا کون سا آدمی سب سے زیادہ قریبی نسبی تعلقات رکھتا ہے؟ ابو سفیان کا بیان ہے کہ میں نے کہا، میں اس کا سب سے زیادہ قریب النسب ہوں۔ ہرقل نے کہا، اسے میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کی پشت کے پاس بٹھا دو۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ میں اس شخص سے اس کے نبی کے متعلق سوالات کروں گا، اگر یہ جھوٹ بول لے تو تم لوگ اسے جھٹلا دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا خوف نہ ہوتا تو میں آپ کے متعلق یقیناً جھوٹ بولتا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس کے بعد پہلا سوال جو ہرقل نے مجھ سے آپ کے بارے میں کیا وہ یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ اونچے نسب والا ہے۔ ہرقل نے کہا، تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا، کیا اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا، اچھا تو بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی یا کمزوروں نے؟ میں نے کہا کمزوروں نے۔ ہرقل نے کہا، یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ میں نے کہا یقیناً وہ لوگ بڑھ رہے ہیں۔ ہرقل نے کہا، کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے مرتد بھی ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر ہرقل نے پوچھا، اس سے جو بات کہی ہے کیا اسے کہنے سے پہلے تم لوگوں نے اسے جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا، کیا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں، معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرے گا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس فکرے کے سوا مجھے اور کہیں بھی کچھ گسیڑ کرنے کا موقع نہ ملا۔ ہرقل نے کہا، کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ ہرقل نے کہا، تو تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ میں نے کہا جنگ ہم دونوں کے درمیان برابر کی چوٹ ہے، وہ ہمیں ذک پہنچا لیتے ہیں اور ہم انہیں ذک پہنچا لیتے ہیں۔ ہرقل نے کہا، وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ تمہارے باپ دادا جو کچھ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، تم اس شخص یعنی ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے اس شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب کا ہے، اور دستور بھی یہی ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کے اونچے نسب میں بھیجے جاتے ہیں۔ اور میں نے دریافت کیا کہ کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ تم نے بتایا نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی تو میں یہ کہتا کہ یہ شخص ایک ایسی بات کی نکالی کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے۔ اور میں نے دریافت کیا کیا اس کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تم نے بتایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں یہ کہتا کہ یہ شخص اپنے باپ کی بادشاہت کا طالب ہے۔ اور میں نے یہ دریافت کیا کہ جو بات اس نے کہی ہے اسے کہنے سے پہلے تم لوگوں نے اسے جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ تو تم نے بتایا کہ نہیں۔ اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں پر تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولے۔ میں نے یہ بھی دریافت کیا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور؟ تو تم نے بتایا کہ کمزوروں نے اس کی پیروی کی، اور حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص مرتد بھی ہوتا ہے؟ تو تم نے بتایا کہ نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی بشاشت جب دلوں میں گھس جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔
اور میں نے دریافت کیا کہ کیا وہ بد عہدی بھی کرتا ہے؟ تو تم نے بتایا کہ نہیں، اور پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ بد عہدی نہیں کرتے۔ میں نے یہ بھی پوچھا کہ وہ کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تو تم نے بتایا کہ وہ تمہیں اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، بت پرستی سے منع کرتا ہے، اور نماز، سچائی اور پرہیزگاری اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ تو جو کچھ تم نے بتایا اگر وہ صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان 2 قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا۔ میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا، اور اگر اس کے پاس ہوتا تو ان کے دونوں پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوا کر پڑھا۔ جب خط پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں آوازیں بلند ہوئیں اور بڑا شور مچا۔ ہرقل نے ہمارے بارے میں حکم دیا اور ہم باہر کر دیے گئے۔ جب ہم لوگ باہر لائے گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا، اس سے تو رومیوں کا بادشاہ ہی ڈرتا ہے۔ اس کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ نے میرے اندر اسلام کو جاگزین کر دیا۔